السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوں کی ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً مل جائیں اور آپ اس کو فوراً ریڈ کر سکیں اور سن سکیں، تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، کوئی آندھی طوفان کی طرح دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اخماسہ نے فوراً دیوار کی جانب ہوتے خود کو گرنے سے بچایا تھا اور مڑ کر دیکھا تو وہ اذلان سبتین تھا، جو دوپہر والی ڈریسنگ میں موجود انتہائی غصے کے عالم میں علیشہ کی جانب بڑھا تھا، اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر گیا۔ علیشہ جو اس کے جھٹکے پر ہی نہیں سنبھلی تھی، منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ آج اسے منسوب ہونا تھا۔ ایسا ہی کچھ حال اخماسہ، تنویر اور تمام افراد کا تھا جو اذلان سبتین کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم اذلان؟ محمود صاحب کا سکتہ سب سے پہلے ٹوٹا تھا اور تیزی سے بیٹی کی جانب بڑھتے اپنی آغوش میں بھر گئے، جبکہ وہ بے یقینی سے اب تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہ تھا اس لمحے اذلان سبتین کے چہرے پر، غیظ و غضب، نفرت۔ اس کے دماغ میں سب گڑبڑ ہونے لگا۔ کاش یہ تمانچہ آپ اپنی بیٹی کی پہلی ضد پر مار دیتے تو آج وہ ایک ناگن کا روپ اختیار نہ کرتی۔ اذلان سبتین بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ اس کے لہجے کی گھن گرج نے تمام افراد کو ٹھٹکا کر رکھ دیا تھا۔ آخر اتنا شدید رد عمل کس بات پر تھا؟ اذلان، کیا کہہ رہے تم؟ ہوش میں تو ہو؟ عالیہ صاحبہ نے بیٹے کو ہوش دلانا چاہا تھا۔ باہر رسم کے لیے مہمان انتظار کر رہے تھے اور یہاں کیا تماشا لگا تھا، ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں سمجھاتا ہوں ماما کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جانتی ہیں آپ آج سارا دن کہاں تھا میں؟ ایک نفرت بھری نگاہ محمود صاحب اور سیما صاحبہ کے حصار میں کھڑی علیشہ پر ڈالی تھی۔ سارا اور سبتین صاحب بھی حیران پریشان سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کہاں تھے تم آج سارا دن؟ سبتین صاحب نے اس بار سخت لہجے میں استفسار کیا تھا، کیونکہ جو عمل ان کے بیٹے نے کیا تھا وہ کسی طور قابل قبول نہ تھا۔ پولیس اسٹیشن میں تھا آج سارا دن بابا۔ ماتھے پر شکنوں کا جال لیے علیشہ کو گھورتا پھنکارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس ناگن کا سر یہیں کچل دے۔ تو اس سب سے میری بیٹی کا کیا تعلق؟ تم کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ محمود صاحب کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا، مگر اذلان نے انگشت شہادت اٹھاتے انہیں تنبیہ کی تھی۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی مسٹر محمود افضل۔ وہ حیرانگی سے اس کے بدلے ہوئے روپ دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا سبھی اس لہجے پر تحیر میں مبتلا کھڑے تھے۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ سارا آنکھوں میں آنسو لیے قریب آتی اس کا بازو تھام گئی۔ اذلان نے انتہائی دکھ سے اپنی بہن کو دیکھا۔ آج ایک بار پھر اس کے بھروسے کا خون ہونا تھا۔ فائق! سارا کو اپنے حصار میں لیتے اس نے فائق کو پکارا تھا۔ سبھی نے پلٹ کر دروازے کے سمت دیکھا، جہاں سے فائق احمد 2 پولیس اہلکار اور انسپکٹر سمیت ایک شخص کو ہتھکڑیاں ڈالے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تمام افراد کی آنکھوں میں غیر شناسائی تھی سوائے محمود صاحب اور سیما صاحبہ کے، اور علیشہ محمود اس کی نگاہوں میں اس وقت ان سب سے کچھ بڑھ کر تھا، اور وہ تھا خوف۔ وہ لمحے بھر میں زرد پڑی تھی۔ اسے اپنے سامنے ہتھکڑیوں میں جکڑے شخص کی جگہ موت نظر آئی تھی۔ یونس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اذلان سے نظریں ہٹاتے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ یہ ان کی ڈرائیور عدیل سومرو کا 29 سالہ بیٹا تھا، جو گاؤں میں رہتا تھا۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی نوکری کے سلسلے میں شہر آیا تھا، مگر پھر کسی مسئلے کے سبب واپس گاؤں چلا گیا تھا۔ یہ کہنا اس کے باپ کا تھا۔ شکر ہے آپ اس کو جانتے ہیں۔ اذلان کا طنز ان کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ کیا مقصد ہے تمہاری بات کا؟ یہ میرے ڈرائیور کا بیٹا ہے، اس کا یہاں کیا کام؟ اذلان، 2 ٹوک بات کرو تو غور سے سنیں۔ یہی ہے وہ شخص جس نے سارا کو ہراس کرنے والوں کو پیسہ ادا کیا، وہ بھی آپ کی بیٹی کے کہنے پر۔ اس بار وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ کمرے میں موجود تمام افراد پر موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا، سوائے کونے میں کھڑی اخماسہ تنویر کے، جو کب سے اپنا دل تھام کر کھڑی تھی۔ اس پل آنسوؤں کا ریلا ایسا نکلا کہ ضبط مشکل ہو گیا تھا۔
اس لیے خاموشی سے کمرے کے دوسرے کونے میں بنے دروازے کی جانب سے باہر نکل گئی تھی، جسے کسی اور نے نہیں مگر 2 نگاہوں نے ضرور دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جھوٹ ہے۔ بھلا میری بیٹی ایسا کیوں کرے گی؟ وہ بے ربط جملے بولتے گردن جھکائے زخمی حالت میں کھڑے یونس کی جانب لپکے اور گریبان تھام گئے۔ یہ بکواس ہے یہ سب یونس، یہ لڑکا کیا الزام لگا رہا ہے میری بیٹی پر؟ مجھے معاف کر دو صاحب، جو بی بی جی نے کہا میں نے بس وہی کیا، بس مجھے سزا سے بچا لو صاحب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ شخص روتے ہوئے اپنے مالک کے بجائے ازلان سبتین سے فریاد کر رہا تھا۔ انہوں نے گھما کر ایک تمانچہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ بکواس کر رہا ہے یہ کمینہ، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ وہ ہانپتے ہوئے دھاڑے تھے۔ نہیں صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، بی بی جی نے کروایا سب مجھ سے۔ سب کچھ خود اگلو گے یا پھر میں اگلواؤں؟ ازلان نے ایک ترش نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ نہیں صاحب، میں بتاتا ہوں، ازلان کی دھمکی پر اس نے گھبرا کر کہا، اور علیشہ کی جانب دیکھتے فوراً نظریں چرا گیا۔ یہاں اب جان کے لالے پڑے تھے، وہ پیسوں کا کیا کرتا؟ بی بی جی نے مجھ سے بس 5 لاکھ کی رقم کچھ لوگوں کو دلوائی تھی اور انہیں کال کر کے کہنے کو کہا تھا کہ کام پورا ہونا چاہیے، جس کے لیے بی بی جی نے مجھے پیسہ بھی نہیں جھوٹ بول رہا یہ بابا۔ کب سے سکتے میں کھڑی علیشہ آخرکار چینخ اٹھی تھی۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے اس بار پچھلی بار سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ اغماسہ اس کی چند دن پرانی دوست تھی، جبکہ یہ تو بچپن کی ساتھی تھی اس کی، پھر کیوں؟ ازلان سے خود کو چھڑاتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سارا، یہ جھوٹ کیوں کیا ایسا تم نے؟ علیشہ کی بات کاٹتے بہت بے بسی سے بولی تھی، پوچھا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں جسے وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کیا تھا۔ میں کیوں کروں گی سارا، یہ جاہل انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لاتے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے جسے اس نے فوراً جھٹک دیے تھے۔ دور رہو مجھ سے۔ کیا بیوقوف سمجھتی ہو؟ اس شخص کا مجھ سے کیا لینا دینا جس نے آج تک مجھے دیکھا بھی نہ ہو؟ روتے روتے وہ یکدم چینخ پڑی تھی۔ چیخوں پکار سن کر کئی مہمان کمرے کے گرد جمع ہو کر باتیں کرنے لگے تھے، کیونکہ باہر پولیس وین بھی کھڑی تھی۔ ڈونٹ وری سارا، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ انسپکٹر صاحب، ازلان نے سارا کو اس سے دور کرتے قریب کھڑے انسپکٹر کو اشارہ کیا۔ محمود صاحب اور سیما صاحبہ کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دور رہو میری بیٹی سے۔ دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے۔ ایک لیڈی کانسٹیبل اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے قریب آ گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا، یہ جھوٹ ہے۔ علیشہ محمود صاحب کی آغوش میں چھپی بری طرح تڑپی تھی۔ ایک تماشا اغماسہ تنویر کا لگا تھا جس نے اس کی عزت و آبرو چھینی تھی، اور آج ایک اور تماشا لگا تھا جس نے علیشہ محمود کی اکڑ کو توڑا تھا، اسے آسمان سے زمین پر لا پٹخا تھا۔ ازلان اور سارا نفرت سے اسے کانسٹیبل کے ذریعے گھسٹتا دیکھ رہے تھے۔ مہمانوں کا ہجوم انگشت بدندہ علیشہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ رہا تھا۔ آج تو اس لڑکی کے ہاتھوں میں منگنی کی انگوٹھی پہنائی جانی تھی۔ عالیہ پلیز کچھ کریں، یہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہے۔ سیما صاحبہ صدمے کی حالت میں کھڑی عالیہ صاحبہ کے پاس آ کر گڑ گڑائی تھیں۔ اغماسہ کی ماں بھی آئی تھی، جس کی بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ کیا آپ جانتی ہیں یہ بات؟ عالیہ صاحبہ کی نگاہوں میں چند ماہ پہلے کا منظر لہرایا تھا۔ ثانیہ بیگم بھی تو ان کی دہلیز پر آ کر کتنا گڑ گڑائی تھی۔ میری بیٹی بے قصور ہے، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ سارا تم تو سن لو بیٹا پلیز۔ بے بسی سے چیختے ان کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ سارا نے ایک نظر ازلان پر ڈالی، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لمحے اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بہن کا دل کس مٹی کا بنا ہے۔ بھائی نہیں سارا، پلیز بھائی، اسے اس کے پیرنٹس کے لیے چھوڑ دیں۔ محمود صاحب اور سیما صاحبہ کی جانب دیکھتے مدھم آواز میں بولی۔ ان کی دیوانوں جیسی حالت اور اس ذلت پر سارا کا دل ایک پل کے لیے لرز گیا تھا۔ ان کی اکلوتی اولاد نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ ازلان نے رخ موڑ کر سارا کو دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں، دکھ، درد، مگر آخری تاثر درخواست کا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ لوگ گھر پہنچے۔ اغماسہ نے سارا راستہ سارا اور عالیہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے گزارا تھا۔ ازلان ان کے ساتھ نہ آیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے ان کے اداس چہروں کو دیکھ کر اور افسردہ ہو رہی تھی۔ کتنا خوش تھے کہ تمام لوگ آج شام تک، مگر ایک لڑکی کی وجہ سے سب تباہ ہو چکا تھا۔ تمام افراد اب تک اپنی اپنی جگہ شدید صدمے سے دوچار تھے۔ آخر علیشہ نے ایسا کیا تو کیا کیوں؟
کیا کوئی بچپن کا دوست بھی ایسا ہو سکتا تھا؟ سارا، وہ بیڈ پر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی جب اخمازہ نے کمرے میں داخل ہوتے اسے پکارا تھا۔ پلیز مت رو ایسے۔ اس کے برابر میں بیٹھتے تسلی دی تو سارا نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ہم دونوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا اخمازہ؟ اس کے دکھ پر اخمازہ کے زخموں سے بھی کھرونڈ اکھڑنے لگے تھے۔ اسے شاید میری تمہارے ساتھ دوستی پسند نہیں تھی، اس کے آنسو پوچھتے آہستہ سے بولی تھی۔ دوستی میں جیلسی ہوتی ہے جس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، مگر یہ تو انتقام تھا اخمازہ، اور میں تو بچپن کی دوست تھی اس کی۔ آنکھوں میں شدید دکھ لیے وہ ایک بار پھر سسک اٹھی تھی۔ اسے ذرا احساس نہ ہوا تمہاری عزت کا، میری عزت کا؟ کیا دوست ایسے ہوتے ہیں؟ تم جانتی ہو؟ اپنے آنسو رگڑتے اسے دیکھا۔ اخمازہ بے بسی سے اس کے ٹوٹے بکھرے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ صرف اس کے کہنے پر، اس کا پاگل پن دیکھ کر بھائی کو منگنی کے لیے کنونس کیا میں نے۔ میں سمجھتی تھی دنیا میں شاید یہی وہ لڑکی ہے جو میرے بھائی کے لیے بنی ہے، جو بھائی کو چاہتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر وہ میں بتا نہیں سکتی اخمازہ، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، تکلیف دہ انداز میں کہتی اپنی ہتھیلیاں دیکھ رہی تھی۔ آنسو ایک لڑی کی صورت میں آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اتنی تکلیف مت دو سارا خود کو پلیز، تم اکیلی نہیں ہو، تمہیں تو بہت سے چاہنے والے ہیں، تمہاری فکر کرنے والے ہیں، وہ تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو کتنا دکھ ہوگا انہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے خلوص بھرے انداز میں بولی، تم ایک خود غرض ہستی کے لیے خود کو افسردہ مت کرو، مجھے یقین ہے اسے ایک دن خود اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ اخمازہ کے پر یقین لہجے پر سارا نے تلخی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے زندگی میں اب کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، اور وہ معافی مانگنے والوں میں سے نہیں ہے اخمازہ۔ جن میں ظرف ہوتا ہے وہ معافی کا حوصلہ بھی انہی میں ہوتا ہے۔ اس بات سے بھلا اخمازہ سے زیادہ کون آگاہ ہو سکتا تھا؟ اس لڑکی نے منہ پر کھڑے ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ آنکھوں میں شرمندگی تک نہ تھی کہ کسی کی زندگی اجاڑ چکی تھی وہ۔ اس تمام حادثے میں اگر کسی نے کچھ کھویا تھا تو وہ اخمازہ تنویر تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، لو پانی پیو۔ کیا شکل بنا لی اپنی؟ بیڈ سے اٹھتے سائڈ کارنر سے جگ اٹھایا تھا۔ اوہ یہ تو خالی ہے، چلو نیچے سے لے کر آتی ہوں۔ رہنے دو اغمی، کوئی ملازم اوپر آئے گا تو منگوا لیں گے۔ تھک ہار کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے خود جاتا دیکھ کر روکنا چاہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں لے آتی ہوں، نرمی سے مسکراتی باہر نکل گئی۔ کوریڈور کی تمام لائٹس آف تھیں، ایک جانب سے چاند کی روشنی چھن کر آتی تمام کوریڈور کو روشن کر رہی تھی۔ اخمازہ اندازے سے چلتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اسے ایک ہفتے میں وہ اچھا خاصا مانوس ہو چکی تھی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا جب کسی نے اسے کلائی سے تھاما تھا۔ اخمازہ کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو نیم اندھیرے میں ہم شکل ہی بمشکل ہی چہرہ نظر آ سکا تھا۔ کون ہے؟ تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے آہنی شکنجے سے چھڑانا چاہا، مگر وہ ہیولا اس کے ہاتھ سے جگ چھپٹتا تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ چھن کر آتی اس کے نیم دراز وجود پر پڑ رہی تھی، جو اس وقت کافی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ کتاب بند کرتے بے دلی سے وال کلاک کی جانب دیکھا جو 2:15 بجا رہی تھی، پھر واپس کتاب کھولتا صفحے پلٹنے لگا۔ اس دشمن جاں کو دیکھے 10 دن گزر چکے تھے، اس سے بات کرے پورے 10 دن گزر چکے تھے، اور یہ دن کیسے گزرے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے 1-2 بار نشا کے موبائل سے اخمازہ کا نمبر ملانا چاہا تھا، مگر وہ مسلسل بند جا رہا تھا، جس کی وجہ سے بے چینی حد سے بڑھ گئی تھی۔ اخمازہ، کیا میں ہی تڑپ رہا ہوں بس؟ تمہیں میں یاد بھی نہیں آ رہا کیا؟ تصور میں اس رگے جاں سے شکوہ کر گیا، مگر لب اس کے ذکر پر ہی مسکرا اٹھے تھے۔ کیا پتا اسے پرواہ ہو اور فکر مند بھی ہو۔ میرا موبائل بھی تو مس ہو چکا یار، سر تکیے پر مارتے افسوس سے خود سے مخاطب ہوا۔ اس دن وہ صرف اخمازہ کی چند تصویروں کے چکر میں اتنا لڑ پڑا تھا کیونکہ اپنے موبائل اکاؤنٹ کا پاس ورڈ اس کے ذہن سے نکل چکا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ موبائل کے ساتھ اس کی محبت کا ساز و سامان بھی چلا جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب اس کے پاس لے دے کر اخمازہ تنویر کا نمبر بچا تھا، وہ بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ کہاں گم ہو؟ کھانا کھاؤ۔ نشا کی آواز پر چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کہا تھا، ایک کام نہیں ہوتا تم سے؟ پاس اتنے غصے میں اسے گھورا تو وہ بھی گھور کر رہ گئی تھی۔ ہو گیا ہے تمہارا کام، پہلے کھانا کھاؤ۔ اسے ڈپٹتی اپنے بیگ سے موبائل کا ڈبہ نکالنے لگی جو آفاق آج ہی باسط کے لیے لایا تھا۔ اسما صاحبہ بھی اس وقت کمرے میں داخل ہوئی تھی اور کھانا ایسے ہی پڑا دے کر بیٹے کو گھورتی قریب آ گئی۔ باسط، ٹھنڈا ہو جائے گا بیٹا کھانا۔ اس کے نزدیک بیٹھتی خود ہی سوپ پلانے لگی۔ باسط نے مسکراتے ہوئے منہ کھول دیا تھا۔
آپ اب شادی کریں فوراً اس کی، کب تک اپنا بیبی بنا کر رکھیں گی؟ نشا نے وہیں بیڈ پر بیٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ کراہتا ہوا ہنس پڑا تھا۔ اس درد میں بھی دل کو ٹھنڈک پہنچا چکی ہو آپی تم۔ باسط کے دلبرانہ انداز پر نشا نے مصنوعی خفگی سے گھوری سے اسے نوازا تھا، جبکہ اسما صاحبہ بے چینی سے پہلو بدل گئی۔ ابھی ٹھیک تو ہونے دو میرے بچے کو، ایسا کہاں بھاگا جا رہا ہے وہ، اور تم ٹھیک سے کھاؤ، میڈیسن لینی ہے پھر۔ ماں کی بات پر اس نے منہ بسور کر بہن کو دیکھا۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بالکل، آپ بس پاکستان جاتے ہی اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی تیاری کریں تاکہ اغمازہ بی بی بھی تو میرے بھائی کی خدمت کریں کچھ۔ نشا نے بھائی کی دلی حالت کو مد نظر رکھتے ماں سے دو ٹوک بات کی تھی، جس پر وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے بھی کیا لال جڑے ہیں اس لڑکی میں جس کو لانے کے لیے اتنی ایمرجنسی دکھاؤں میں؟ ان کے تیز لہجے پر نشا نے حیرت سے انہیں دیکھا، جبکہ باسط بدمزہ ہوتا بیٹھ کے پشت سے ٹیک لگا گیا۔ وہ منگیتر ہے باسط کی، اب جتنی جلدی وہ ہمارے گھر آئے اتنا ہی اچھا ہے ماما۔ نشا کی حمایت پر وہ جھٹکے سے اٹھتی اسے اشارے سے چپ کروا گئی۔ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی، جب پاکستان جائیں گے تب دیکھ لوں گی میں خود ہی سب۔ بمشکل خود پر ضبط کرتی باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ باسط اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ایک افسردہ سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ جانتے تھے کہ سارا مسئلہ اغمازہ کے سٹیٹس کا تھا۔ تم موبائل دو مجھے۔ اس کے آگے سے موبائل کا ڈبہ اٹھاتا کھولنے لگا۔ کافی دیر تک موبائل اکاؤنٹ کا پاسورڈ ٹرائی کرتا رہا، مگر ناکامی کی صورت میں نیا اکاؤنٹ بنایا گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے نیو نمبر سے اغمازہ کو میسج کیا تھا، مگر میسج پر سنگل ٹک منہ چھڑا رہا تھا، جس کا مطلب تھا اغمازہ تک میسج نہیں پہنچا تھا۔ بے دلی سے موبائل سائیڈ میں ڈالتا تکیے میں سر دے گیا تھا۔ تم کیا جانو لڑکی، کتنا تڑپ رہا ہوں میں یہاں تمہارے بغیر، اسے سوچتے سوچتے آنکھیں بند کر گیا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ اپنی پوری طاقت لگاتے اسے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر وہ کمرے کا دروازہ کھولتا اسے دیوار سے لگا گیا تھا۔ اس اچانک جھٹکے پر دیوار سے ٹکراتی کراہ اٹھی تھی۔ جانتی تھی نا یہ سب تم جان کر کیا ہے نا یہ سب؟ وہ جو ابھی تک سنبھل بھی نہیں پائی تھی، کمرے میں جلتی مدھم لیمپ کی روشنی میں اس کے بہت نزدیک کھڑا سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اغمازہ کا سانس ایک پل کے لیے رکا تھا، پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ شاید یہ کمرہ بھی اسی شخص کا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے اغمازہ تنویر؟ اسے خود سے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے پا کر دیوار پر زوردار مکہ مارا تھا۔ اغمازہ اس کی حرکت پر چیختی دروازے کی جانب لپکی، مگر وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے واپس دیوار سے لگا گیا۔ میرے سوال کا جواب دیے بغیر یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تم، سمجھ آئی؟ آنکھوں میں قہر لیے دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ اغمازہ کی سہمی ہوئی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز جانے دیں۔ اس کی مضبوط گرفت میں بے بسی سے اپنی ہاتھ کو دیکھتی رو پڑی۔ اصلان کے جبڑے آپس میں سختی سے بھینچے تھے۔ جسٹ شٹ اپ، بے وقوف سمجھ رکھا ہے ہاں؟ وہ اتنی قوت سے دھاڑا کہ بے ساختہ دیوار سے چپکی تھی۔ تمہیں شروع سے معلوم تھا اس سب کے پیچھے وہ لڑکی ہے، مگر تم نے؟ ماتھے پر شکنوں کا جال سجائے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اگر اس شخص نے تھاما ہوا نہ ہوتا تو وہ شاید چکرا کر گر جاتی۔ تم نے جان کر نہیں بتایا، تمہیں اپنا انتقام پورا کرنا تھا، میری زندگی برباد کرنا چاہتی تھی نا؟ اصلان کے زہریلے لفظوں پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے؟ اسے انگلی دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم نہیں جانتی، تمہارا یہ چھوٹا سا انتقام تمہارے گلے کی سولی بنا دوں گا، آئی سویئر۔ بہت شوق تھا مجھے برباد ہوتا دیکھنے کا۔ اب میں بتاؤں گا اغمازہ تنویر تمہیں کہ انتقام کیا ہوتا ہے۔ اصلان سبتین بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ وہ پتھریلی نگاہوں سے اس کی جانب تک رہی تھی۔ اس پل وہ اتنی بے جان ہو گئی تھی کہ اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے مزاحمت بھی ترک کرتی تھی۔ اصلان کا دل شدت سے چاہا کہ اس ڈھیٹ بے حس لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اگر آج سچائی اس کے سامنے نہ آتی تو وہ ایک ایسی لڑکی سے منسوب ہونے جا رہا تھا جس نے اس کی بہن کو، اس کی پوری فیملی کو دھوکہ دیا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون پر اپنی سوچوں سے نکلتے اسے زوردار دھکا دیا تھا۔ اغمازہ کے وجود میں بھی جیسے جان بھر آئی تھی۔ زمین پر جھولتا اپنا سیاہ شفون کا دوپٹہ سختی سے تھامتی دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر اصلان سبتین کے لبوں سے ادا ہونے والے جملے نے اسے دہلیز پر ہی منجمد کر دیا تھا۔ ہوا کیا تھا اچانک؟ کب ایڈمٹ کیا ICU میں؟ اصلان کی انتہائی سنجیدہ چونکاتی ہوئی آواز پر وہ اپنے کانپتے دل کے ساتھ اس کی جانب پلٹی تھی۔ اس پل اصلان کی نگاہیں بھی اس پر اٹھی تھیں۔ لیمپ کی دودھیا روشنی میں اس کے کمرے کی دہلیز پر سیاہ لباس میں کھڑی وہ بھٹکی ہوئی لڑکی، اس کی سیاہ موٹی موٹی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک جھیل ٹھہری ہوئی تھی جو اب بند توڑ چکی تھی۔
اور اس کے زرد پڑتے گالوں کو بھگو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اس شخص سے دور بھاگنے کے حربے آزما رہی تھی، اب خود چلتی لرزتے قدموں سے اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں۔ کال کاٹے اسے نظر انداز کرتا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ پلیز مجھے بتائیں آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کون ہے ICU میں؟ دل کی حالت ایسی اجڑی تھی کہ لبوں سے الفاظ بمشکل ادا ہو رہے تھے۔ نیچے آؤ، ماما کے ساتھ میں ویٹ کر رہا ہوں کار میں۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا بغیر اس کی جانب دیکھتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ اس کے شک کو یقین بخش گیا تھا۔ امی؟ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دباتی سارا کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ سائیڈ لیمپ آن کر کے محمود صاحب کو تلاشا، جو کمرے کے کونے میں پڑی راکنگ چیئر پر نڈھال سے بیٹھے تھے۔ سیما صاحبہ نے انتہائی افسوس سے انہیں دیکھا۔ آج کا دن ان کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ اگرچہ علیشہ کو وہ جیل جانے سے بچا چکے تھے، مگر جو رسوائی ان کے ماتھے پر لکھی جا چکی تھی اس کا کوئی مداوع نہ تھا۔ کتنے مان سے، کتنے فخر سے وہ اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے تھے، کتنے خواب تھے ان کی آنکھوں میں، مگر آج ایک ایک کر کے سب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ انہیں علیشہ کے بعد اور کسی کی چاہ نہ تھی، یہاں تک کہ بیٹے کی بھی نہیں۔ وہ ان کی شہزادی تھی، ان کی سلطنت کی مغرور شہزادی، مگر آج سب ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ سیما صاحبہ کے سوال پر انہوں نے سر اٹھا کر ایسی نگاہوں سے انہیں دیکھا کہ وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ کیا وہ باپ زندگی میں پھر کبھی چین کی نیند سو سکتا تھا، جس کی بیٹی کو سر عام دھتکارا گیا ہو، اس پر دھوکے باز کا الزام لگایا ہو، اسے جیل بھیجنے تک کی نوبت آئی ہو؟ کیوں کیا علیشہ نے ایسا سیما؟ ان کا ترہم بھرا انداز سیما صاحبہ کی آنکھیں نم کر گیا۔ کیا کمی رہ گئی ہماری تربیت میں کہ وہ ایسی سفاک حرکت کر گئی؟ ایسا مت کہیں محمود، مجھے پورا یقین ہے ہماری بیٹی کو پھنسایا گیا ہے، ورنہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے تسلی دی تھی۔ کاش تم سچ کہہ رہی ہوتی، کاش یہی سچ ہوتا۔ اداسی سے مسکراتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ جانتے تھے اذلان سبتین کوئی چھوٹا نام نہ تھا، وہ بے بنیاد الزام لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ سیما صاحبہ انہیں جاتا دیکھتی رہی تھی۔ ابھی وہ علیشہ کے کمرے سے آئی تھی، مگر اس نے دروازہ تک نہ کھولا تھا۔ کیا واقعی ان کی بیٹی قصوروار تھی یا اسے پھنسایا گیا تھا؟ کیونکہ جو اب ان کی بیٹی کی حالت تھی، ان کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ جس وقت وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے رات کے 2 بج رہے تھے۔ ثنیا بیگم کی حالت اچانک ہی بگڑی تھی، جس کی وجہ سے انہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا۔ ان کا آپریشن جاری تھا، تمام افراد ہی یہاں موجود تھے۔ وہ کونے کے بینچ پر بیٹھی سر پر دوپٹہ اوڑھے مسلسل ورد کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ایک تسلسل کے ساتھ گر رہے تھے۔ اس کا کل اثاثہ اس کے جینے کی آخری امید دعاؤں پر لگی تھی۔ میرے رب، میری امی میرا آخری سہارا ہیں، اللہ انہیں مجھ سے نہ چھین پلیز۔ اللہ تو اب بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ اذیت نہیں دیتا۔ دل نے تڑپ کر رب سے فریاد کی تھی۔ اس پل وہ ہر شخص سے بیگانہ بس روئے جا رہی تھی۔ دائیں ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی۔ ڈاکٹر سے بات کرتے اذلان کی غیر ارادی نگاہ اس کے سیاہ دوپٹے سے ڈھکے سر پر پڑی تھی، اور چند پل وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا تھا۔ آج جو کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ اس لڑکی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شاید اپنے غصے میں پاگل ہو کر وہ اسے گھر سے نکلنے کو بھی کہہ دیتا، مگر اب صورتحال کچھ اور سے کچھ اور ہو چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا آخر اس سب کا انجام کیا ہونا تھا۔ اذلان، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، آپریشن اب تک ختم کیوں نہیں ہوا؟ عالیہ صاحبہ اس کے پاس آتی فکر مندی سے بولی۔ پتہ نہیں ماما، دعا کریں بس۔ وہ گہری سانس بھرتا اتنا ہی کہہ سکا، ورنہ جو ثنیا بیگم کی حالت ابھی اس نے جونیئر ڈاکٹر سے معلوم کی تھی وہ تسلی بخش نہ تھی۔ وہ آخری سہارا ہے بچی کا، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ عالیہ صاحبہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ انہیں ایک عجیب سی انسیت ہو گئی تھی اس لڑکی سے۔ اللہ بہتر کرے گا عالیہ، دعا کرو، سبتین صاحب نے تسلی آمیز انداز میں کہا تھا۔ اسی وقت ICU کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر صاحب، سب خیریت ہے نا؟ وہ تینوں ڈاکٹر کی جانب لپکے تھے۔ پیشنٹ کی کنڈیشن تسلی بخش نہیں ہے، آپ لوگ جا کر مل لیں۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنی بیٹی کو پکار رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ان کے پیروں سے زمین نکالی تھی۔ اغمازہ؟ سارا کے پکار پر شوق سے نکلتے وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے تھے۔ اغمازہ تنویر اس روح فرسا خبر پر کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح ہسپتال کے فرش پر گری تھی۔ اغمازہ، اغمازہ بیٹا، میرا بچہ۔ عالیہ صاحبہ اور سبتین صاحب نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا۔
بیٹا ہوش سنبھالو، ہمت کرو، چلو تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ عالیہ صاحبہ نے بمشکل ضبط کرتے اسے حوصلہ دینا چاہا تھا، مگر وہ یکدم ہی تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں نہیں آنٹی، میں نہیں جاؤں گی، ورنہ وہ مجھے چھوڑ جائیں گی۔ ان کی آغوش میں چہرے چھپاتے بلک اٹھی تھی۔ سارا اور عالیہ صاحبہ پہ اپنے آنسو مزید ضبط نہ کر سکی تھی۔ یہ غم صرف اس کا نہ تھا، اس میں وہ تمام اس کے ساتھ شریک تھے۔ اذلین سبطین کو اس لمحے اپنی آنکھوں میں مرچیں سی لگی تھیں۔ وہ مزید اس منظر کا حصہ نہیں بن سکتا تھا، اسی لیے ICU کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کے دل پر عجب اداسی کا موسم چھا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ثانیہ بیگم آکسیجن ماسک لگائے دروازے پر ہی نظریں مرکوز کیے تھیں۔ اذیت ان کے چہرے پر رقم تھی۔ نہ جانے اذلان کو اس لمحے کیا ہوا تھا، وہ ان کے قریب آتا محبت سے ہاتھ تھام گیا۔ ہمت کریں آنٹی، یہ جنگ جیتنی ہے آپ کو۔ اس کے اپنائیت بھرے انداز پر موت کی کیفیت سے زرد پڑتے چہرے پر کچھ اطمینان کا رنگ ابھرا تھا۔ اذلان سبطین اس ہفتے میں پہلی بار ملنے آیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ان کی بیٹی کو جیل پہنچایا تھا، مگر یہ وہی شخص تھا جس نے ان کے علاج کے لیے قدم بڑھایا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ان کی بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ پلیز ہمت کریں، آپ کی ضرورت ہے یہاں۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا نام چاہ کر بھی نہ لے سکا تھا۔ ثانیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کنپٹیوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ اغمازہ کو بلا دو بیٹا، اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے بمشکل بولی تھی۔ جی میں لے کر آ رہا ہوں اسے۔ اذلان نے اٹھنا چاہا، مگر ثانیہ بیگم نے ہاتھ نہ چھوڑا تو اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا ان کی آنکھوں میں کہ وہ سمجھتا اس سے پہلے اغمازہ عالیہ صاحبہ اور سبطین صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کوئی مسافر طویل مسافت کے بعد لوٹا ہو اور اس کا تمام ساز و سامان لٹ چکا ہو۔ امی، سسکی نما پکار اس کے لبوں سے نکلی تھی اور دوڑتی ہوئی ان کے قریب آ کر لپٹ گئی تھی۔ امی ٹھیک ہو جائیں پلیز، میں مر جاؤں گی، ورنہ امی پلیز۔ اس کی سسکیاں ICU میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم کر گئی تھی۔ ثانیہ بیگم نے عالیہ صاحبہ کی طرف آس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایک التجا تھی ان کی بے جان ہوتی آنکھوں میں۔ میری بیٹی۔ ان کا سانس یکدم ہی تیز ہوا تھا۔ عالیہ صاحبہ اور سبطین صاحب ایک دوسرے کو دیکھتے یکدم قریب آئے تھے۔ ہاں ثانیہ بہن، اغمازہ ہماری بیٹی ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ ہمیں سارا کی طرح عزیز ہے۔ سبطین صاحب نے ماں کے سینے پر سر رکھ کر روتی اغمازہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں ثانیہ، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں ساری زندگی اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھ لوں گی، میرے اذلان کی دلہن بنا کر۔ عالیہ صاحبہ کی دلی آرزو یکدم لبوں پر آئی تھی۔ ان کی بات پر جہاں اذلان نے بے طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا، سبطین صاحب اور سارا بھی کم حیران نہیں ہوئے تھے، جبکہ اغمازہ کو ان باتوں کا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو اپنی زندگی کو خود سے دور جاتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولتا جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا، اتنا عجیب۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پورا پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھاتا گھٹاگھٹ چڑھا گیا تھا۔ اس وقت اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کمرے میں آکسیجن ختم ہو گیا ہو۔ آہستہ سے اٹھتا گلاس ونڈو کی جانب بڑھا تھا اور اسے کھولتا یخ بستہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس وقت اس کی سانس اتنی تیز تھی جیسے وہ کئی میل بھاگ کر آیا ہو۔ شام کا منظر تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، پرندے اپنے آشیانوں کی جانب گامزن تھے۔ باسط بیٹا، بند کر دو ونڈو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ روم میں داخل ہوتی اسما صاحبہ نے اسے کھڑکی کے سامنے کھڑے دیکھ کر فوراً ٹوکا۔ سرد ہوا اس کی شرٹ سے ٹکراتی اندر داخل ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت کھڑا ڈوبتے سورج کو دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے باسط، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس کی خاموشی پر وہ فکر مندی سے پوچھتی قریب آئی تھی۔ باسط نے ہلکا سا چہرہ ترچھا کر کے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے ماما۔ کیسا خواب؟ وہ چونکی تھی کیونکہ باسط اس لمحے حد سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میری قیمتی شے مجھ سے چھینی جا رہی ہے اور میں بے بس پڑا ہوں۔ میں چیخ رہا ہوں، آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں، مگر ان کی جانب مڑتے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ وہ دم بخود سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی میری مدد نہیں کری ماما۔ آخر میں اس کی آواز میں بے چینی ابھری تھی۔ اپنا سر تھامتا خواب کو سوچنے لگا، جیسے اس میں واپس جانا چاہتا ہو، اس کا اختتام بدلنا چاہتا ہو۔ وہ بیٹا، ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ ان کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا تھا، کیونکہ جو خواب ان کے بیٹے نے دیکھا تھا اس کو حقیقت کی شکل وہ خود دے کر آ چکی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ان کی بات پر چونکتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ بھی آہستہ سے مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ،
اور بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ پسند ہو اور آپ اسے مجھے نہ دیں؟ انہیں اپنے حصار میں لیے لاڈ سے بولا تھا۔ اسما صاحبہ کے دل کے کسی کونے میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ کتنا مان تھا ان کے بیٹے کو ان پر۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سارا؟ وہ ہسپتال میں نکاح کے انتظامات ہوتے دیکھ کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ جہاں اس کی ماں اسے دنیا سے رابطہ توڑنے جا رہی تھی، وہیں وہ ایک ایسے شخص سے رابطہ جوڑ لیتی جسے اس نے زندگی میں کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جس کے بارے میں ہمیشہ منفی خیالات ہی ذہن میں ابھرے تھے، جو علیشہ محمود کے بعد اس کی بربادی کا سب سے بڑا حصے دار تھا، جو چند گھنٹے پہلے اس سے بدلہ لینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ وہ ایسے شخص سے شادی کرتی؟ ایک پل کے لیے اس کا دل کانپ سا گیا تھا۔ اخماسا، جو ہو رہا ہے اسی میں سب کی بہتری ہے، پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے گلے میں پڑا سیاہ دوپٹہ سر پر اڑھاتی مصلحت آمیز انداز میں بولی تھی۔ اخماسا نے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی یہ سب غلط تھا؟ ایک ایسا رشتہ جو کسی کی موت کے ڈر سے جڑا ہو، کسی کا دل راضی نہ ہو، وہ کتنے دن تک قائم رہنا تھا؟ میں سمجھنے کی کوشش کروں؟ تم سب کیوں نہیں سمجھ رہے سارا؟ یہ نہیں ہو سکتا، بے بسی سے کہتی دبی آواز میں چیخی تھی۔ رونے کی وجہ سے گلا بھی بیٹھ چکا تھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا بھائی اتنے برے لگتے ہیں تمہیں؟ بغور اس کا چہرہ دیکھتے سارا نے افسردگی سے پوچھا تھا۔ اخماسا کے لب اس کے سوال پر خاموش رہے تھے، مگر نگاہوں نے سارا کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا کہ اسے اس کا بھائی صرف برا نہیں بلکہ انتہائی برا لگتا تھا، یا شاید یہ لفظ بھی چھوٹا تھا۔ سارا، اخماسا کو لے آؤ بیٹا۔ وہ دونوں کوریڈور کے کونے میں کھڑی تھیں۔ ثنیا صاحبہ کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا جا چکا تھا جب عالیہ صاحبہ اجرت میں وہاں آئی تھیں۔ اخماسا نے انہیں پھر سارا کو دیکھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ نکاح کے تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے تھے۔ اخماسا کی جانب سے سرپرست کے لیے مبینہ صاحبہ اور شہراز کو بلا لیا گیا تھا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے آنٹی؟ آنکھوں میں آنسو لیے کپکپاتی آواز میں بولی عالیہ صاحبہ اسے اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ بے فکر رہو، میں ہوں نا، بس یہ سمجھ لو آج سے آفیشلی میری بیٹی بن رہی ہو، اور ہر بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ اسے لیے آگے قدم بڑھا گئی تھی۔ اخماسا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برسنے لگے تھے۔ نہ جانے اللہ نے اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا اور کتنے امتحان اسے دینے تھے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو پہلی نگاہ مشینوں کے ذریعے بمشکل سانس لیتی ماں پر پڑی تھی۔ باقی تمام افراد بھی مولوی صاحب کے ساتھ وہیں موجود تھے۔ اذلان نے فائق اور جبران کو بھی بلا لیا تھا۔ اس کے فیصلے پر دونوں ہی حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے گلے سے لگ گئے تھے، مگر اذلان کا انداز انتہائی سرد اور لیا دیا تھا۔ شاید یہ ایمرجنسی نکاح قبول کرنے میں اسے کچھ وقت لگنا تھا۔ یہ بات سوچ کر دونوں ہی چپ ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب کے نکاح شروع کرنے پر اذلان اور اخماسا کی نگاہ بس ایک لمحے کے لیے ملی تھی، کیونکہ دونوں آمنے سامنے کے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ وہ فوراً نگاہ جھکا گئی تھی، جبکہ اذلان سبطین نے آج اپنی نظر کا زاویہ نہ بدلا تھا۔ وہ کیا سوچے بیٹھا تھا اور اللہ اس سے کیا کروا رہا تھا، اس بات نے اذلان سبطین کو کافی حد تک ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ایجاب و قبول کی رسم مکمل ہوئی تو مبارکباد کا شور مچ گیا تھا۔ اخماسا تنویر، اخماسا اذلان بنا دی گئی تھی۔ ابھی سب نے صحیح طرح سے مبارکباد بھی نہ دی تھی اسے، جب ثنیا بیگ صاحبہ نے مسکراتے ہوئے خاموشی سے زندگی کی ڈور چھوڑ دی تھی۔ ان کی بیٹی اب ان کے بعد تنہا نہ تھی، محفوظ تھی۔ یہ آخری سانس ان کی اطمینان کی نکلی تھی، اور پھر حرکت قلب بند ہو گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ مشین پر ان کی دھڑکن بند ہونے کی آواز پر سبھی ایک ساتھ چونکے تھے۔ آنن فانن ماحول میں بھگدڑ مچی تھی۔ ڈاکٹرز، نرسز، عالیہ صاحبہ، سبطین صاحب، ہر شخص اپنی بولی بول رہا تھا، مگر اخماسا، وہ اپنی جگہ پر ہی پتھر ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ رخ موڑ کر اپنی ماں کا مردہ وجود دیکھتی۔ یہ درد ہر درد سے بڑا تھا، یہ اکیلا پن ہر تنہائی پر بھاری تھا، اور یہ ہجر دائمی تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ برابر میں سسکتی سارا کی گود میں لڑک گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی اذلان اور اخماسا کے نکاح کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔